ہم وہاں 3 لوگ تھے۔ ہم میں سے ایک سینئر ویو گریڈ تھا، وہ 21ویں گریڈ کا ایڈیشنل سیکرٹری تھا۔ دوسرا پروفیسر ڈاکٹر تھا، وہ دل کے امراض کا علاج کرتا تھا، اور تیسرا میں تھا، وقت ضائع کرنے والا خبطی صاحب۔ ہم تینوں مذہبی طبقے بالخصوص تبلیغی جماعت کے خلاف تھے۔ ہمارا خیال تھا یہ لوگ توانائی اور وقت دونوں ضائع کرتے ہیں۔ معاشرے کو اس وقت بل گیٹس، وارن بفیٹ اور مارک زکربرگ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں وال مارٹ جیسی کمپنیاں اور سیم والٹن جیسے لوگ چاہیے۔ سیم والٹن جیسے لوگ جس نے 1950 میں آرکنساس کے چھوٹے سے ٹاؤن میں چھوٹا سا اسٹور کھولا، دن رات محنت کی، یہ اسٹور 17 برسوں میں 1 سے 24 ہو گیا۔ یہ اسٹور 1970 کی دہائی میں آرکنساس کی اسٹریٹ سے باہر نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں پھیل گیا۔ دنیا کے 15 ملکوں میں اس وال مارٹ کے 8,500 اسٹور ہیں۔ یہ اسٹور کی دنیا کی سب سے بڑی چین اور دنیا کی دوسری بڑی پبلک کارپوریشن ہے۔ ملازمین کی تعداد 22 لاکھ ہے اور یہ کمپنی سالانہ $252 ارب سالانہ کماتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ مصنوعات بیچنے والی کارپوریشن بھی ہے، اور یہ لوگ دنیا میں سب سے سستی مصنوعات بھی فروخت کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 8,500 اسٹورز ایک دفتر سے چلائے جاتے ہیں۔ اسٹورز کے ریکس میں مصنوعات کم ہوتی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی چین کی مختلف کمپنیوں اور فیکٹریوں میں آرڈرز پہنچتے جاتے ہیں۔ ایک خودکار نظام کے تحت یہ مصنوعات چین سے نکلتی ہیں، بحری جہازوں کے ذریعے دنیا کی مختلف بندرگاہوں پر اترتی ہیں۔ پیمنٹس کا سسٹم بھی خودکار ہوتا ہے۔ اسٹورز کی آمدنی روزانہ بینکوں میں جاتی ہے۔ یہ بینک رقم سینٹرل اکاؤنٹ میں پھینکتے ہیں، اور سینٹرل اکاؤنٹ سے رقم آٹومیٹک کمپنیوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ مصنوعات کی ڈیلیوری، سیل، پیمنٹس اور ٹیکس سے لے کر منافع تک سارا نظام خودکار ہے۔ یہ سارے فیصلے کمپیوٹر کرتا ہے۔ مالکان، ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر صرف کامیابی کو انجوائے کرتے ہیں۔ عالم اسلام کو ایسے لوگ چاہیے جو معاشرے میں تحریک بھی پیدا کریں اور معاشرے کو سکون، اطمینان اور کامیابی کے ٹریک پر بھی لائیں۔ جبکہ ہمارے علماء کرام تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگوں اور معمولی درجے کا کام کرنے والے ورکروں کو بھی بے عملی اور سستی کے غار میں دھکیل رہے ہیں۔ ہم طب، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنسز اور سماجیات میں پہلے ہی دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اور جو لوڑے لنگڑے لوگ بچ گئے ہیں ہم انہیں بھی کام سے اٹھا کر چلوں پر لگا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان دونوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے ان سے عرض کی، تعمیرات اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ ہے۔ چین اس وقت اس میدان میں کمال کر رہا۔ چین نے 2015 میں 18 دنوں میں 57 منزلہ ٹاور بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اسی سال 15 دنوں میں 30 منزلہ ہوٹل اور 3 دنوں میں 2 منزلہ گھر بنایا۔ یہ عمارتیں قبل رہائش بھی تھیں۔ وہ دونوں ہنسے اور میری تائید کی۔ میں نے ان سے عرض کی، ہم فرد کو بدلنے، اس کے متحرک کرنے کے بجائے اسے مزید سست بنا رہے ہیں۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے۔ یہ دنیا ماں کے پیٹ میں پلتے بچے کے دل کا آپریشن کر رہی ہے۔ یہ ہمارے خون میں چھپے ڈی این اے سے ہمارے آباء و اجداد کا اندازہ لگا رہی ہے۔ ہمارے خون کا ڈی این اے ہمیں بتاتا ہے آسٹریلیا کے قدیم باشندے، ابوریجنل اور نیوزی لینڈ کے موری، تامل ناڈو کے جوتھی ماڑیکم میں رہنے والے ویلو ماندی کے کزن ہیں۔ یہ لوگ ہزاروں سال برف پر سفر کرتے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ پہنچے تھے۔ برف پگھل گئی، ان کا تامل ناڈو سے رابطہ کٹ گیا۔ 21ویں صدی میں جب ڈی این اے کا انقلاب آیا اور سائنس نے انسان کے ٹریک کو ٹریک کرنا شروع کیا، تو اسے پتہ چلا ہم کون ہیں، ہم کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، لیکن ہمارے لوگ رائیونڈ سے ہی باہر نہیں نکل رہے۔ میری گفتگو جاری تھی، اچانک ایڈیشنل سیکرٹری نے جھینکا لگایا اور بولے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں ہماری عبادات صرف فرائض تک محدود ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے وقت کا زیادہ حصہ دنیا کے فلاح و بہبود پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور ہمیں اس رخ پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ میں نے پوچھا، دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ بولے، میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا، میرے ایک بیچ میٹ کا فون آیا۔ وہ بارش بھی ہے اور تبلیغ جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا ان کے چند دوست مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں عموماً مولویوں سے پرہیز کرتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے۔ میں مولویوں کی دکان سے سودا تک نہیں خریدتا۔ اس کی وجہ مذہب سے نفرت نہیں، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ دکاندار کی غلط بیانی، منافع خوری یا خریدی ہوئی چیز کے نقص مجھے کہیں مذہب اور مولویوں سے مزید بدگمان نہ کرتا۔ چنانچہ میں کسی ایسے شخص سے ملتا ہوں اور نہ ہی معاملہ کرتا ہوں جس سے میری ملاقات میری بدگمانی میں اضافہ کر دے۔ لیکن میں اس دن کسی ایسے شخص کو منتظر تھا جس کے ساتھ میں سینگ پھنسا سکوں، اور میرے کولیگ نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ میں نے ان لوگوں کو لنچ کے وقت بلا لیا۔ وہ 6 لوگ تھے۔
سب سے حد پر مولوی تھے، وہ آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے یہی آرگیومنٹ رکھا جو آپ اس وقت ہمارے سامنے کھول کر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے آج تک معاشرے اور فرد کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا کیا؟ وہ تمام لوگ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ ان میں موجود ایک شخص نے میرا نام دہرایا اور اس کے بعد پوچھا، مجھے آپ کا نام جانا پہچانا لگ رہا ہے، آپ کہیں فلاں سال سندھ کے فلاں ضلع میں ڈپٹی کمشنر تو نہیں تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور عرض کی، جی ہاں، میں اس سال سندھ میں تھا اور اس ضلع کا ڈی سی تھا۔ میں نے اس کے بعد کہا، جناب آپ کو یاد ہوگا آپ ایک رات ہائی وے سے گزر رہے تھے اور آپ کی گاڑی ڈاکوؤں نے روک لی تھی۔ میں نے دماغ پر تھوڑا سا زور دے کر جواب دیا، ہاں، آپ کی یہ بات بھی درست ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن میں نے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ اور پولیس دونوں سے خفیہ رکھا۔ اس نے اس کے بعد کہا، آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک نوجوان ڈاکو نے تھپڑ مارے تھے، آپ جب بھی یہ کہتے تھے میں ڈی سی ہوں تو وہ ڈاکو آپ کو تھپڑ مارتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یہ بھی حقیقت ہے، لیکن یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا تھا، یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ وہ صاحب مسکرا کر جواب دیا، وہ تھپڑ مارنے والا ڈاکو میں تھا، آپ مجھے دیکھیں اور اس وقت کے ڈاکو کو ذہن میں لائیں جس نے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو تھپڑ مارے تھے، اور آپ اس کے بعد اپنا سوال دہرائیں۔ مولویوں کی کسی تنظیم نے آج تک کسی کا مقدر نہیں بدلا، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، میں اس کے جواب سے واقعی لگا ہوں۔ اس نے بعد کا بتایا، وہ سب سے پہلے خود تبدیل ہوا، پھر اس کو دیکھ کر اس کا سارا قبیلہ اس کے ساتھ سارے ساتھی جرائم گناہ سے توبہ طائب ہو گئے۔ میں سن کر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا ہاتھ چوما اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری خاموش ہو گئے، ہم دونوں بھی خاموش تھے۔ یہ خاموشی چند لمحے جاری رہی، پھر پروفیسر صاحب نے سر جھکایا اور بولے، میرے پاس بھی ایک ایسی ہی کہانی۔ میرے کلینک میں ایک بزرگ آدمی داخل ہوا، اس کے پاس ہر وقت لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا، لوگ ساری رات اس کے کمرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ ہم جب لوگوں کو منع کرتے تھے تو رونا شروع کر دیتے۔ ہم لوگوں کو اس کی عقیدت نے پریشان کر دیا۔ میں جس شخص سے پوچھتا تھا آپ کو اس بوڑھے سے کیا ملتا ہے، وہ جواب دیتا تھا، سکون۔ ہم جو ہی انہیں دیکھتے ہیں ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ میں نے ایک دن بابا جی سے پوچھ لیا، آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ڈبہ کیسے ملا؟ بابا جی نے مسکرا کر جواب دیا، میں لاہور کا ایک جیب کترا تھا، میں جیب تراشی کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک لڑی اڈے پر ایک مسافر کی جیب کاٹی، جیب سے 38 روپے اور خط نکلا۔ یہ بیٹے کا اپنی ماں کے نام خط تھا۔ بیٹے نے لکھا تھا، ماں میں محنت مزدوری کر کے صرف 38 روپے جمع کر چکا ہوں، آپ کو ڈاکٹر کو یہ پیسے دے کر علاج شروع کروا لو، میں باقی 12 روپے بھی آپ کو جلد بھجوا دوں گا۔ میں یہ خط پڑھ کر لرز گیا۔ میں اسی وقت راج مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے 12 دن مزدوری کر کے 12 روپے جمع کی، حلال روزی کے 12 روپے ان 38 روپے میں ملائے اور یہ رقم خط پر لکھے پتے پر منی آرڈر کر دی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میرا کوئی قدم برائی کے راستے پر پڑنے نہیں دیا۔ میں نے بابا جی کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ وہ بابا جی بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے۔ واہ، اب خاموشی کا راج تھا۔ ہم تینوں خاموش بیٹھے تھے۔ تصویر کے دوسرے رخ نے ہم تینوں کو لاجواب کر دیا تھا۔